سیکنڈ کے لیے ہم چلو امیجن کر لیتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی. ایک سیکنڈ کے لیے چلو ہم یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت رولے چل رہے ہیں, بہت دکھ ہیں, بہت سیڈ سٹوریاں ہیں, بہت ساری چیزوں کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ہاتھ نہیں آ رہی. اکیلے ہیں, تنہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, رہنے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے. چلو اس طرح کی ہزاروں پریشانیاں ہمیں ارد گرد سے گھیری ہوئی ہیں اور روزانہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کب ٹھیک ہوگا, یہ کب ٹھیک ہوگا, لائف کب سیٹ ہوگی, خوشی کب آئے گی, سکون کب آئے گا, راحت کب آئے گی, وغیرہ وغیرہ. چلو ہم اپنے بارے میں تو یہ سوچتے رہتے ہیں اور اپنے بارے میں سوچتے سوچتے ٹائم کبھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا. لیکن دوسری جانب زمین کے اسی خطے پر جہاں پر میں اپنی الجھنوں میں الجھا ہوا ہوں, جہاں پر میں اپنی خواہشوں میں الجھا ہوا ہوں, اسی خطے پر ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں لوگ اپنے بنے بنائے گھروں کو پل بھر میں ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہے ہیں, جہاں ماؤں سے اس کے بچے جدا ہو رہے ہیں, جہاں ہر نماز کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھائی جا رہی ہے, جہاں جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کی بیٹی ہے, جہاں نوجوان ہم جیسے نوجوان سک کے مر رہے ہیں بھوک کے لیے, پیاس کے لیے. وہ جو کبھی اچھی لائف سٹائل اور لگژری لائف گزار رہے تھے, آج وہ گندے کپڑوں میں یہاں وہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سو نہیں پا رہے نا, سو اس لیے نہیں پا رہے کہ آنکھ بند کریں گے یہ نہ ہو اوپر سے کوئی بم, کوئی گولا کوئی آ کے مار دے. مجھے بتاؤ اس خوف کے ساتھ جینا کیسا جینا ہوتا ہے؟ تو ان ساری سچویشن کے ہوتے ہوئے کیا مجھے اپنے حالات کی شکایتیں کرنی چاہیے؟ کیا اپنی خواہشوں کے لیے پاگل ہونا چاہیے؟ میرے جیسے بچے, میرے جیسے نوجوان اپنی زندگی کی جنگیں لڑ رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کل انہوں نے زندہ رہنا بھی ہے کہ نہیں. ان کی ہر رات ایسے گزرتی ہے جیسے کہ وہ آخری رات ہو, اور میں 10 سالوں کی پلاننگز لے کر آج پریشان ہوں. میں 20 سال بعد کی سوچ کے آج یہ سوچ رہا ہوں کہ ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. کم آن یار, یہ کیسی بے حسی ہے ہمارے اندر, یہ کیسا دل ہے ہمارے اندر, یہ کیسی نفسہ نفسی ہے ہمارے اندر. چلو قیامت کے بارے میں تو یہ سنا تھا کہ ہر بندہ عذاب کو دیکھ کے کہے گا کہ اللہ مجھے بچا, مجھے بچا, مجھے بچا. لیکن یار یہ نفسہ نفسی تو آج بھی نظر آ رہی ہے ہمیں. میرے دل دنیا سے کتنے کٹ چکے ہیں, میرا دل, میری سوچ کا زاویہ کتنا تنگ ہو چکا ہے کہ صرف اپنا سوچتا ہوں. دوسروں کے مسئلے ہی نہیں لگتے یار. اپنے مسئلوں میں اتنا الجھ گیا ہوں کہ باہر جینے کا بھی دل نہیں کر رہا. تو یہ کیسی؟ آپ کو پتہ ہے غزہ کے جو لوگ مر رہے ہیں نا, مجھے واللہ ان کی موت پر, ان کی شہادتوں پر بالکل بھی افسوس نہیں ہے. یہ میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں. مجھے فخر ہے, مجھے ان کی موت پر رشک آتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک بہت گہرا ایمان لے کر اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں. لیکن پتہ ہے ان لوگوں سے زیادہ نا مجھے اپنے لوگ, یہ جو کمفرٹ زون میں ہیں, یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, یہ جو ماؤں سے اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ آج کھانے میں کیا بنا ہے, یہ جن کے ہاتھ میں 2-2 4-4 لاکھ کے فونز ہیں اور ہنس کے کھلکھلا کے جو ایک دوسرے سے فضول باتیں کر رہے ہیں, مجھے ان کی حالت پہ افسوس ہو رہا ہے. مجھے ان کی بے حسی پہ افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ شہادتوں کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں, سرخرو ہو رہے ہیں. یہ دنیا جسے دھوکے کا گھر کھا گیا ہے, اس سے کامیاب ہو کر اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں, ہمیشہ کی کامیابی کو گلے سے لگا رہے ہیں. وہاں مزے کریں گے, وہاں یہ ساری چیزیں کریں گے بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی موت کی سوچ کے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں, یہ ہم جیسے جو غافل, بے حس, افسوس کا مقام تو ان کے لیے کہ یہ ابھی بھی کچھ نہیں سیکھ رہے, ابھی بھی خواب غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ابھی بھی اپنے مسئلوں کو سوچتے ہیں, ابھی بھی ناشکری والی زندگی, ابھی بھی کھانا کیا ہے, پکانا کیا ہے, پہننا کیا ہے, اوڑھنا کیا ہے, جانا کہاں ہے, یہ ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. مقصد کی طرف آ ہی نہیں رہے, موت کا سوچ ہی نہیں رہے, اللہ سے ملاقات کے شوق ہی نہیں ہے ان میں, جذبے ہی نہیں ہے ان میں. کیسے ٹھنڈے لوگ ہیں یار یہ. تو ان ٹھنڈے لوگوں پر افسوس کرنا چاہیے. ان کی موت شاندار موت ہے, جبکہ ہماری زندگی غفلت بھری زندگی ہے.